اب بھائیوں آخری 8 سے 10 منٹ میں مسجد نبوی کا تعارف اور حاضری کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور باقی گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، مسجد نبوی کو اگر قبلہ شریف کی طرف پیٹھ کرتے ہوئے دیکھا جائے، مسجد نبوی کے جنوب میں ہے قبلہ، تو جنوب کی طرف پیٹھ کی جائے اور آپ کا رخ مسجد نبوی شریف کی طرف ہو، اس کے صحن میں کھڑے ہو کر، تو آپ کو مسجد نبوی شریف کا ایک ایکسٹینڈڈ پورشن باہر نظر آئے گا بنا ہوا۔ پیچھے بہت بڑی مسجد ہے، لیکن یہ آگے ایک ایکسٹینڈڈ پورشن تقریباً سکوئر فارم میں ہے، اور اس کی لمبائی تقریباً 200 فٹ اور چوڑائی بھی تقریباً 150 سے 200 فٹ ہے۔ یہ ایکسٹینڈڈ پورشن جو ہے، یہ پہلے وقت کی مسجد نبوی، جو بڑی والی چھوٹی والی مسجد نبوی، یہ اس کا حصہ ہے۔ اب تو بہت زیادہ توسیع ہو چکی ہے۔ تو اس ایکسٹینڈڈ پورشن کے مغرب کی جانب، جنوب کی جانب تو ہو گیا قبلہ، اور یہاں پر محراب بھی اسی ایکسٹینڈڈ پورشن میں ہے۔ اس کے مغرب کی جانب باب السلام ہے۔ جس شخص نے بھی روزہ شریف پر حاضری دینی ہوتی ہے، وہ اس باب السلام سے داخل ہوتا ہے، یعنی مغرب کی طرف سے داخل ہوتا ہے اور مشرق کی طرف ٹریول کرتا ہے۔ پھر اس ایکسٹینڈڈ پورشن کے اس کارنر پہ جب پہنچتا ہے تو یہاں پر وہ دروازہ ہے جسے کہتے ہیں باب البقی، کیونکہ اسی کی سیر میں آگے بقیع غرقد قبرستان ہے، جہاں پر 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کی تقریباً قبریں موجود ہیں، اور بہت بڑے امت کے بڑے بڑے محدثین اور صحیح العقیدہ اولیاء اللہ کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کی قبر بھی وہیں پر ہے، تو لہٰذا مدینے میں دفن ہونے سے بھی مسئلہ نہیں ہونا جب تک عقیدے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ شفاعت بھی اس کی ہونی ہے جس نے شرک نہیں کیا انشاءاللہ۔ وہ تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، وہ اس نے دعا اسی دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے۔ اس دعا کے ذریعے میں قیامت والے دن امت کی شفاعت کروں گا، اور میری دعا سے ہر شخص کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوگا۔ تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اس میں میری ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے، دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی پر ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 3۔ بال یہ باب البقی ہو گیا، اس کے ساتھ ہی باب جبریل ہے جو اکثر بند رہتا ہے۔ باب البقی کھلا ہوتا ہے اور باب السلام کھلا ہوتا ہے۔ باب السلام سے لوگ انٹر ہوتے ہیں، اور باب البقی سے بالکل باب البقی کے پاس ہی آپ کو گنبد خضرا نظر آئے گا، جو کہ حجرہ عائشہ کے اوپر بنا ہوا ہے۔ دراصل یہ گنبد بھی 668 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال کے بعد ایک فاطمی بادشاہ نے منت مانی تھی، تو اس نے یہ رکھا۔ اس وقت کے لوگوں نے کافی مخالفت کی، لیکن اس نے زبردستی، جس طرح یہاں بھی حکمران زبردستی کر گزرتے ہیں، یہ کام اس نے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال کے بعد۔ اور یہ جو ایکسٹینڈڈ پورشن روزہ شریف جو ہے وہ مسجد نبوی کے اس ایکسٹینڈڈ پورشن میں ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 76 سال کے بعد 87 ہجری میں، جب وہ بدماش حکمران عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید بن عبد الملک بنا، اس نے حجرہ عائشہ کو بھی پھر مسجد نبوی میں شامل کر دیا۔ یہ ہے اس کا سٹیٹس، جس کی بنیاد پہ لوگ یہاں پر قبروں پر مزار بناتے پھر رہے ہیں اور مزارات پر جو ہے وہ مسجدیں بناتے پھر رہے ہیں۔ تو اس پہ آج میرا ٹاپک نہیں ہے، اس پہ میں نے بڑی ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے 2 گھنٹے کی، ربیع الاول 1433 ہجری میں، مسئلہ نمبر 63 کے نام سے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کا آخری 1.25 گھنٹہ پرٹیکولرلی گنبد خضرا، مزارات پر مسجد نبوی، اور یہ کہتے ہیں جی مسجد نبوی بھی تو کے اندر بھی تو قبر موجود ہے، یہاں بھی ہمارے بزرگوں کی قبریں آ گئی، تو کیا؟ یہ سارے ایشوز میں نے بالکل صحیح طریقے سے سمجھائے ہیں کہ یہ عوام کو کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں۔ تقریباً 1.25 گھنٹے کا وہ کلپ مسئلہ نمبر 27 کے نام سے بھی الگ سے ہے، مسئلہ 63 بھی اور مسئلہ نمبر 27 بھی۔ بہرحال یہ جو گنبد خضرا ہے، اس کا جو یہ جو پورشن ہے، یہ تقریباً یہ سامنے والی جو جنوب کی طرف دیوار ہے، اس سے تقریباً آپ سمجھ لیں 15-20 فٹ پیچھے اگر آپ آ جائیں تو یہ حجرہ عائشہ موجود ہے، جس کے آگے سنہری کلر کی، گولڈن کلر کی جالیاں ہیں،
اور اسی کے اوپر گنبد خضرا ہے. اور اسی گنبد خضرا سے آپ مغرب کی طرف آئیں مسجد کے اندر تو وہ ریاض الجنہ والا حصہ آ جائے گا. وہاں پر الگ سے وائٹ کلر کا قالین ڈلا ہوا ہے. باقی پوری مسجد نبوی میں ریڈ کلر کا قالین ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے اس کو وائٹ کلر کے قالین کے ساتھ مزین کیا ہوا ہے. تو یہ سارا مسجد نبوی کا اس حوالے سے تعارف ہو گیا. اب یہ جو ایکسٹینڈڈ پورشن ہے اس کے پیچھے اب بہت بڑی مسجد نبوی بن چکی ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کا جتنا مدینہ شریف تھا وہ اس وقت جو آج کی ڈیٹ میں آپ سمجھ لیں کہ 26 اکتوبر 2013 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جتنا مدینہ شہر تھا وہ پورے کا پورا مسجد نبوی میں آ چکا ہے. یہ ایکسٹینڈڈ پورشن کے پیچھے بہت بڑی مسجد نبوی ہے اور ایکسٹینڈڈ پورشن کے آگے بھی خانہ کعبہ کی طرف بھی بہت بڑی یہ انہوں نے حصہ چھوڑا ہوا ہے. اور یہ پھر ڈبل ٹرپل سٹوری ہے. اس کے نیچے پورا پارکنگ کا ایریا بھی موجود ہے اور وضو خانے بھی نیچے تہ خانے کے اندر موجود ہے. اور اس کی پوری ڈیٹیل اگر دیکھنی ہو تو بن لادن کمپنی جو ہے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے مسجد نبوی کی اور مسجد حرام کی تعمیر کی. وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے 1-1 گھنٹے کی ویڈیوز. اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اربوں ریال لگا کر سعودی حکومت نے ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس مسجد نبوی اور خانہ کعبہ شریف کی تعمیر پر کس طریقے سے پیسہ خرچ کیا ہے الحمدللہ. تو یہ ساری باتیں ہوگی مسجد نبوی سے ریلیٹڈ. اب آ جائیے جناب قبر مبارک سے ریلیٹڈ کہ اسی گنبد خضرا کے نیچے روزہ شریف موجود ہے. باب السلام کی طرف سے آپ انٹر ہوئے اور جب باب البقی سے نکلنے لگیں گے تو بالکل کارنر کے اوپر روزہ شریف کی گولڈن جالیاں سنہرے کلر کی ڈارک یلو کلر یا گولڈن کلر کی جالیاں ہیں جو 3 حصے میں بنی ہوئی ہیں. اور 3 حصے کس طرح ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کہ پہلا حصہ جو ہے اس کے اوپر الگ سے ایک آیت لکھی ہوئی ہے. پہلا حصہ باب السلام کی طرف سے آئیں گے تو پہلے حصے کے اوپر آیت لکھی ہوگی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی مہر ہے, اس کو ختم کرنے والے ہیں. دونوں معنی درست ہیں. اس میں نے الگ سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے خاتم اور خاتم کا فرق. تو یہ یلو والا پورشن ہو گیا پہلا. اس کے ساتھ ہی پھر اگلا یلو پورشن جو ہے وہ ہے بالکل بالمقابل ان 3 قبروں کے, یعنی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی قبریں ان کے مقابل ہے یہ درمیان والا جالی والا پورشن. یہ زیادہ بڑا ہے اس شروع والے سے. تو اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پست رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. یہ آیت آج بھی روزہ شریف پہ لکھی ہوئی ہے لیکن لوگ پھر بھی شرم نہیں کرتے اور اس قسم کی حرکتیں وہاں پر بعض اوقات ایک دوسرے سے لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں. اور وہ وہاں پر جو جالی شریف کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو لوگوں کو جالی شریف کو چھونے سے روکتے ہیں, خود احمد بریلوی صاحب نے بھی فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جالی کو ہاتھ لگانا یہ منع ہے, اس کو گستاخی شمار کیا انہوں نے. اور وہ لوگوں کو اسی بات سے منع کرتے ہیں. لوگ اپنی چادریں پھینک رہے ہوتے ہیں, پرنے پھینک رہے ہوتے ہیں, رومال سے اندر سے وہ اس کے بعد جو گرد لگی ہے وہ رکھ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے وہ منع کرتے ہیں. اور جب منع کرتے ہیں کہتے ہیں تک وہ گستاخ ہوتے ہیں. کوئی ایک فارمولہ انہوں نے باویہ نے دس دیتا ہے گستاخ. تو جو بندہ وہاں پر اس کو مینج کر رہا ہے اس کو گستاخ. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. تو بہرحال یہ جو درمیان والی جالی ہے جی اس میں وہ 3 پورشن موجود ہیں. اس کی نشانی یہ ہے کہ 3 آپ کو دائرے نظر آئیں گے اسی جالی میں بنے ہوئے. ایک بڑا دائرہ ہوگا وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قبر کے سامنے مقابل ہے آپ کے چہرے مبارک کے. اس کے ساتھ 2 چھوٹے دائرے ہیں, پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کا اور دوسرا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور جب اس کے آگے سے آپ گزر کے آ جائیں گے تو تیسرا حصہ ہے جالی شریف کا. اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو. سورۃ الحجرات آیت نمبر 2. ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. تو یہ 3 جالیوں کا میں نے تعارف کروا دیا. اب درمیان والی جالی پر اس وقت الحمدللہ انہوں نے جو بڑے والا گول پورشن ہے
اس کے اوپر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گرین ایک گول سی پلیٹ لگا کے اس پر یلو کلر سے لکھ دیا ہے. انہوں نے چھوٹے جو 2 دائرے ان کے آگے ابو بکر اور عمر بھی لکھ دیا تاکہ آسانی رہے. اب ان قبروں کی ترتیب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس گول دائرے کے سامنے ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ٹانگیں ہیں وہ مشرق کی طرف ہیں، یعنی باب البقیع کی طرف، کیونکہ چہرہ انور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ قبلہ رخ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی سید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے پیچھے جو قبر ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یعنی جہاں آپ کا سینہ مبارک آتا ہے وہاں ابو بکر صدیق کا چہرہ آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پیچھے. اور جہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ آتا ہے اور تقریباً اسی سیدھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاؤں مبارک آتے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے مقابل چہرہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کی قبر اس طرح ایکسٹینڈڈ ہے. تو اس اعتبار سے ایک قبر کی جگہ خالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، کیونکہ چوڑائی تو اتنی گھر گئی نا. جب آپ پیچھے جائیں گے ابو بکر صدیق کی قبر اور پیچھے، سیدنا عمر کی اور پیچھے، تو لہذا ایگزیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالکل قدموں میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، اور وہ قبر بننی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی. اور وہ حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3617، عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان کا ذکر اشارتاً قرآن میں بھی موجود ہے. بہت بڑے عالم ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ذکر ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مرنے کے بعد جب سیکنڈ ڈسینڈنگ میں آئیں گے اس دنیا میں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے میں آپ کے ساتھ دفن ہوں گے. اور اس حدیث کے ساتھ ہی جامعہ ترمذی میں ہی ابو مودود تابعی جو ہیں، میرا خیال ہے شاید کسی کی وجہ سے مولانا مودودی کا نام رکھا گیا تھا، ایگزیکٹ وہی لفظ ہے ابو مودود تابعی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک قبر کی جگہ وہاں پر خالی ہے، اور وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے. اب یہاں پر 2-3 کڑوی باتیں کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. ایک تو بھائیو یہ کہ میں نے یہ بات پہلے عرض کر دی کہ چاہے حجرے کے باہر ہوں یا قبر تک کوئی پہنچ جائے، بات ایک ہی ہے. کیونکہ قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزریں یا ایون قبرستان میں بھی داخل ہو جائیں تو آپ کے جو سامنے قبر ہے اگر اس کو مخاطب کر رہے ہیں تو 2 کلومیٹر تک وہ اگر قبرستان پھیلا ہوا ہے تو وہاں تک آپ کا سلام اللہ پہنچا رہا ہے. تو بالکل اس طریقے سے روضہ شریف کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو وہی سلام پڑھنا چاہیے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عمر کی سنت میں حوالہ پہلے دے چکا. قبر رسول کے سامنے آ کر پڑھیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سیدنا ابوبکر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور سیدنا عمر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اچھا جی، دوسری بات اس میں کہ یہ عوام کے اندر اکثر مشہور ہے کہ جی گنبد کے اوپر، گنبد خضرا پر اور خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا، نہ کوئی پرندہ بیٹھتا ہے. وہ جی پیچھے سے غولوں کے غول آتے ہیں اور وہ ایسے ہو کے گزر جاتے ہیں. توبہ استغفار، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایگزیکٹ گنبد خضرا کی ٹپ کے اوپر جو وہ نوک بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ٹپ کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. اور میں نے وہاں کئی لوگوں کو دکھایا کہ جناب یہ دیکھ لو، پاکستان جا کے اب جھوٹ نہ بولنا، اور مولوی جب جھوٹ پڑے بولیں تو ان کے گریبان پکڑنا کیا جھوٹ بولتے ہو. خانہ کعبے کے اوپر بھی بیٹھتے ہیں، بیٹھے بھی کرتے ہیں، غلاف کے اوپر بیٹھے بھی ہوتی ہیں. خام خواہ ایک دیو مالائی قصہ کہانیاں بنا کے عوام کو دھوکہ دیا ہوا ہے. اور یہاں تو اپنے بزرگوں کے بارے میں کر دیتے ہیں، خانہ کعبہ مسجد نبی کے بارے میں تو بدرجہ اولا کریں گے، وہاں تو ویسے ہی انہوں نے ان کے اندر پنجابی چاکا کھلے ہوا ہے. تو یہ بالکل جھوٹ ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کسی غیر مسلم کو ایسی عقیدت والی جھوٹی بات نہ بتائیں. اور تیسری اور آخری بات اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر اور ہمارے مارکیٹ میں بھی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جعلی تصویر ایک آپ نے دیکھی ہوگی، گولڈن کلر کی اونچی سی، اس پہ ایک امامہ رکھا ہوا ہے اور وہ پگڑی رکھی ہوئی ہے اور وہ لکڑی کا ایک بنا ہوا ہے. بالکل جھوٹی بات ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہیں ہے، وہ جلال الدین رومی کا بنا ہوا مقبرہ ہے جس کی تصویر کو انہوں نے پورٹریٹ اس حوالے سے کر دیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، 1390 نمبر حدیث ہے. سفیان تمار رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے خود قبر رسول دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی قبر مبارک
اونٹ کی کوہان کی مانند اونچی ہے، اور اونٹ کی کوہان ہوتی ہے ایک بالشت، 10 انچ سے لے کے 12 انچ تک۔ سنن نسائی میں اور سنن ابی داؤد کے اندر، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ آگے بھی بات موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر کی جو قبریں ہیں وہ مٹی کی ہیں، ان کے اوپر سنگریزے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر، تاکہ وہ مٹی بہ نہ جائے۔ یہ ہے ساری صورت۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر عجیب و غریب عقائد اور نظریات پبلک کے اندر پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔